کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام اور ایک سورت اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام روحانی اور مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نام اور قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جسے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سب روحانی اور مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ پھر جو چاہو گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، جب بھی ہم کسی بھی نماز کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے افراد یہ نہیں جانتے کہ وضو کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اور ہم یہ انعامات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب ہم نہیں جانتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کر دیکھتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ بہت ہی عمدہ عمل ہے۔ آج ہم وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر یہ وظیفہ کوئی مرد اور عورت کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر آپ کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا تو غلام نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ دے، رات کو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا اندازہ اس بیان سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان لکھنے والے فرشتے کا سارا وقت عبادت میں ہی لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ تمام فرشتے اس کے لیے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ جب تک بندہ وضو میں رہے گا اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو حالت میں روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائز ضرورت رفع حاجت سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز میرے امتی اعضا وضو کی چمک کی وجہ سے سفید چہرے اور سفید رنگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چم کو برانے کی طاقت رکھتا ہو اسے برانی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بیان کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کو مسح کیا،
پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس کے پاؤں سے چل کر یا ہاتھوں سے پکڑ کر یا کانوں سے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر اور اس کے دل نے برے ارادے کر کے کیے ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر جائے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے اور رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ قدر پڑھتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کسی سے بغض نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، اور سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں بالکل نہ کریں۔ پھر جس نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کر لیں۔ نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر چلتے پھرتے یا بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر بھی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو شخص عمل کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے دعا مانگے گا تو یقین جانیے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کر لیں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آخر میں نیک لوگوں کے اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ جو تیری رحمت سے واقف ہو گیا اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعی ناواقف ہے۔ نمبر 2، کسی بزرگ نے فرمایا خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔
آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔